السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم کلاس سیونتھ کا جو سوشل سائنس ہے، سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف، کلاس سیونتھ، اس کا جو چیپٹر نمبر 3 ہے، ہاؤ دا اسٹیٹ گورنمنٹ ورکس، اس کو ہم شروع کریں گے. تو پہلے ہم پڑھیں گے ہاؤ دا اسٹیٹ گورنمنٹ ورکس. اسٹیٹ گورنمنٹ کیسے کام کرتا ہے، ہوز ریسپانسبلٹی. دوسرا اس میں ہم پڑھیں گے یہ کس کی ذمہ داری ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ ایم ایل اے کون ہوتا ہے. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے، ہم اکثر سنتے ہیں کہ ہماری کانسٹیچوئنسی کا ایم ایل اے کون ہے. تو اسی ایم ایل اے کو ہم اب سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایم ایل اے ہوتا کون ہے اور اس کا کام کیا ہے، اور یہ کیسے، اس کو ہم کیسے بناتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. In the above section, you have read about some events in Patalpuram. اگر آپ دیکھو گے کہ یہ اوپر جو فگرز بنائی ہوئی ہیں ان میں بہت ساری میسیجز ہیں، اور ان میں ایونٹس جو ہے ان کے بارے میں بات کی گئی ہے. ایک جگہ کی، اس جگہ کا نام ہے پتل پورم. You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. But have you heard of MLA and the Legislative Assembly? Do you know MLA of your area? Can you identify which party she belongs or he belongs to? ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو بہت سارے آفیشلز کا جو ہے نام پتہ ہوگا. فار ایگزامپل کلیکٹر، میڈیکل آفیسر، اسی طرح پرنسپل، اسی طرح آئی اے ایس آفیسر وغیرہ. یہ بہت سارے آفیشلز ہیں جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. کیا ہمیں ایم ایل اے کے بارے میں پتہ ہے، یا لیجسلیٹو اسمبلی کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پتہ ہے؟ کیا ہمیں اپنے ایریا کا ایم ایل اے کون ہے اس کے بارے میں پتہ ہے، اور وہ کس پارٹی سے بلانگ کرتا ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم اپنا ایم ایل اے دیکھیں، ہم کانسٹیچوئنسی لنگیٹ سے بلانگ کرتے ہیں، اور ہمارا ایم ایل اے انجینئر رشید تھا، اور اس کی اپنی پارٹی تھی عام آدمی پارٹی، عوامی اتحاد پارٹی، اے آئی پی. سوری. تو یہ تو ہو گیا کہ ہمارا ایم ایل اے کون تھا. What is happening in Patalpuram? Why is this problem serious? اب ہمیں پٹل پورم ایک جگہ ہے، اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہ پرابلم سیریس کیوں ہے. What action do you think can be taken in the above situation, and what do you think should take this decision discuss? اب اوپر جو پرابلم بتائی گئی ہے، اگر آپ ان شکلوں میں دیکھو تو یہاں پہ ایک پرابلم ڈسکس کی گئی ہے. اب وہ پرابلم کیا ہے اور اس پرابلم کے بارے میں کس کو ایکشن لینا چاہیے، یہ ہم دیکھیں گے. ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی MLAs are elected by the people. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی جتنے بھی ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، ان کو الیکٹ کرتے ہیں پیپل. دین دے بیکم ممبرس آف لیجسلیٹو اسمبلی اینڈ آلسو فارم دا گورنمنٹ. جب ہم ان کو الیکٹ کرتے ہیں ایک الیکشن تھرو این الیکشن، تو اس کے بعد وہ اسمبلی، لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر بن جاتے ہیں، اور وہی پھر گورنمنٹ بناتے ہیں. In this way, we say that the MLAs represent people.
تو تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، اس طریقے سے جو ایم ایل ایز ہیں یہ گورنمنٹ بناتے ہیں، اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. اور جب گورنمنٹ بنتا ہے، اپنے علاقے کا جو ایم ایل اے ہے وہ اپنے علاقوں کے لوگوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ ہمیں ہمارے ہماری جو کانسٹیچوئنسی ہے اس میں کون کون سی پرابلمس ہیں، لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے حل کیا ہے، وہ گورنمنٹ کو کون کون سے سٹیپس لینے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے ایم ایل اے جو ہے کرتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو ریپریزنٹ کیا ہے، ہم نے اس کو الیکٹ کیا ہے. اس وجہ سے وہ ہماری پرابلم جو ہے، ہم سب اپنی پرابلمز لے کے گورنمنٹ کے پاس نہیں جا سکتے. ایسا مانیے کہ فار ایگزامپل لنگیٹ کانسٹیچوئنسی ہے، اس میں بہت ولیجز آتے ہیں، لیٹس سے مور دین 1000 ولیج جو ہے اس کانسٹیچوئنسی میں آتے ہیں. تو 1000 ولیجز کا اگر ایک ہی ممبر جو گورنمنٹ کے پاس جائے گا تو وہ ہو گئے 1000 پیپل. تو وہ اپنی ہزاروں جو ہے پرابلمز ڈسکس کریں گے. تو اس وجہ سے جو ہے گورنمنٹ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے گی کہ ہمیں کہاں پہ کیا کرنا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہے، ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہم سب کی مطلب کے لیے وہاں پہ پرابلمز ڈسکس کرتا ہے کہ ہماری کانسٹیٹوئنسی میں کون کون سی پرابلمز ہیں، اور ان پرابلمز کا پھر اس طرح سے جو ہے گورنمنٹ دیکھتی ہے اور اسی حساب سے ڈیسیجنز لیتی ہے. Discuss the following terms with your teacher. Public meetings. States in India: constituency, majority, ruling party and opposition. اب یہ کچھ چیزیں ہمیں جو ہے اپنی ٹیچر سے ڈسکس کرنی ہے. فار ایگزامپل اسٹیٹس ان انڈیا، اگر آپ دیکھو گے کہ انڈیا جو ہے اس میں کتنی اسٹیٹس ہیں، لگ بھگ 30 اسٹیٹس ہیں. اور ان اسٹیٹس یہ اسٹیٹس جو ہے ان کا ہر ایک اسٹیٹ کا اپنا اپنا گورنمنٹ ہے. تو یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اپنی اسٹیٹ کا خود خیال رکھتی ہے، اور ان کے لیے جو فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں وہ سینٹر ایلوکیٹ کرتا ہے، اور ان کی جو بھی ضروریات ہے وہ سینٹر جو ہے ان کا خیال رکھتا ہے. اس کے بعد اسٹیٹس میں اسٹیٹ ایک بہت بڑا رقبہ ہوتا ہے. تو ایک آدمی کے لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہے. اس وجہ سے وہاں پہ اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی ہوتی ہے، جس میں جو ہے الیکٹڈ ممبرس جو ہے وہ ہر کانسٹیچوئنسی سے آتے ہیں. تو وہ اپنی جو پرابلمز ہیں، اپنی جو نیڈس ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، پھر اسی حساب سے ڈیولپمنٹ پلانز بنتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے میجورٹی. میجورٹی میں آپ دیکھتے ہو کہ جو بھی پارٹیز ہوتی ہے نیشنل لیول پہ یا اسٹیٹ لیول پہ، تو اگر فار ایگزامپل جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اگر کوئی پارٹی زیادہ سیٹیں جیتتی ہے تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے میجورٹی میں ہے. یا یوں کہے کہ اگر جتنے سیٹس کی ضرورت پڑتی ہے گورنمنٹ بنانے کے لیے، اگر اتنی سیٹس کوئی پارٹی جو ہے حاصل کر پاتی ہے تھرو آؤٹ دا کنٹری، تو پھر اس پارٹی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پارٹی ہے یہ ان میجورٹی ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ اس پارٹی جو ہے پھر وہ گورنمنٹ بناتی ہے، اور اس پارٹی کو ہم رولنگ پارٹی بھی کہتے ہیں. اور اپوزیشن ہوتے ہیں وہ سب لوگ، وہ سب پارٹیاں جو میجورٹی میں نہیں آئی، جنہوں نے زیادہ سیٹیں حاصل نہیں کی، وہ پھر اپوزیشن میں رہتی ہے. اور ان کا جاب بھی بہت ہی کریٹیکل ہوتا ہے، ان کا جاب بہت ہی اچھا ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو دیکھتی ہے کہ رولنگ پارٹی کہاں پہ غلطی کرتی ہے،
اور رولنگ پارٹی اگر کوئی غلطی کرتی ہے تو وہ اس غلطی کو ہائی لائٹ کر کے اپنی ڈیمانڈس رکھتی ہے کہ ہمیں یہاں پہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لائک دیٹ. پھر اس کے بعد کین یو ایکسپلین دا فالوئنگ ٹرمز میجورٹی، رولنگ پارٹی، اپوزیشن ود ریفرنس ٹو یور اسٹیٹ. اب اپنی اسٹیٹ کے بارے میں ہمیں میجورٹی یا رولنگ پارٹی، اپوزیشن، یہ سب چیزیں ڈسکس کرنی ہے. بدقسمتی سے ہمارے جموں اینڈ کشمیر میں اس وقت کوئی اسٹیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو ڈسکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن اگر ہم پاسٹ کی اگزامپل لے لیں تو اس وقت جو ہے میجورٹی میں کوئی پارٹی نہیں آئی تھی، اس وجہ سے کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی پی ڈی پی اور بی جے پی نے. تو باقی سب جو پارٹیز تھی وہ ان اپوزیشن تھی. کانگریس تھا یا یہ کہے کہ این سی، تو یہ سب پارٹیز جو تھی یہ اپوزیشن میں تھی. ایوری اسٹیٹ ان انڈیا